وہ ذیشان گیا، اے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، گہرا شعر ہے، قسم سے اتنا گہرا شعر ہے۔ جو ان کے ہوتے ہیں نا وہ بس انہی کے کرتے ہو کہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب لو لگی ہے کہ آپ اس در کے غلام چار آئے درد رضا کرتے وہ کہتے ہیں بس کسی کو جانا ہی نہیں، غیر کے پاس جانا ہی نہیں، کوئی تکلیف آئی پریشانی ہوئی ذرا سا دھیان گیا، لے خبر جل کے غیروں کی طرف دھیان گیا، ابھی میں تو نہیں گیا ابھی دھیان ہی جا رہا ہے، میرے مولا بس یہ کہنا تھا کہ کرم ہوا۔ عاشقوں کا کہنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ میرا آپ کا تھوڑی ہے، یہ حال حضرت کا کہنا ہے۔ جیسے کہنا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، اور یہاں سے خبر لی، اور خبر جب لی تو کہتے ہیں میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ابھی قرآن شریف پڑھ کے آیا میں، اس کی آیت کا آخری سورت کی آخری آیت تھی، میں حافظ تو ہوں نہیں لیکن ترجمہ مجھے یاد ہے اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں ایسے شخص کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں، ویلیو نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا کرے، شرک کرے۔ کیا آیت تھی آخری؟ ہاں، کوئی وقت نہیں ہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو پوجے اس کی ہے، نہیں سمجھا ابھی آپ؟ وقت کس کی ہے؟ جو اللہ کو پوجے، جو شرک نہ کرے اس کی وقت ہے کہ نہیں؟ دل تو سب کے پاس ہے، سر تو سب کے پاس ہے، لیکن دل کون سا دل، سر کون سا سر؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اس موقع پر میں ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں، مجھے بڑا لطف دیتا ہے، بڑا ذوق دیتا ہے وہ واقعہ۔ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی رسول جو ہیں وہ لڑتے اتنے زخمی ہوئے کہ قریب شہادت میں، اب انہیں بھی یقین ہو چلا کہ اب ان قریب شہادت کا جام پینا ہے۔ ایسے میں نہ بچوں کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ دوستوں کا خیال، نہ کاروبار کا خیال کہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری ماں باپ کا کیا ہوگا، ان کو کون سنبھالے گا، وہ یہ میری بیوی کو کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ قریب الشہادت پہنچ گئے، اٹھنے کی ہمت نہیں، نظریں ڈھونڈ رہی ہیں حضور کو، اٹھنے کی ہمت نہیں، اور نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہیں حضور نظر آ جائیں، اور وہ کامیاب ہو گئے، حضور نظر آ گئے۔ اب اٹھنے کی تو ہمت تھی نہیں، لیکن شوق جو تھا نا وہ بڑا قوی تھا، تو انہوں نے گھٹنوں اور کونیوں کے بل اپنے آپ کو یوں گھسیٹ کر حضور کے قدموں تک لے آئے، اور حضور کے قدموں میں سر رکھ کر کہا رضیت باللہ ربا،
وبالاسلام دینا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر حضور کے قدموں میں جان دے دی۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور لگا، کیسا وقت بھی آ جائے، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے، ہرگز نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کے اسماء گرامی پڑھتے ہیں نا درود کے ساتھ، ایک درود حضور کا یہ بھی ہے، اللہم صلی علی سید القاہرین علی اعداء رب العالمین۔ حضور سید القاہرین بھی ہیں، اللہم صلی علی سیدنا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین۔ جو اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں نا ان پر تو حضور قاہر نہیں، سید القاہر۔ تو حضور کا غضب بھی ذکر ہوا ہے حدیثوں میں، صرف رحمت ہی نہیں ہے، حضور نے غضب بھی فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما۔ حضور کی میٹھی نگاہ دیکھ کر کہتا ہے نا نا میٹھی نگاہ تھوڑی ہے، تو اللہ کی رحمت ہے۔ نہیں، یہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، اور غضب سے ان کی خدا بچائے جلال باری تاب میں۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، حضور نے غضب بھی فرمایا۔ تو آج لے ان کی پناہ، ادھر حضور ابھی بھی راضی ہو جائیں گے، لیکن یہ وقت گزر گیا نا تو پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا شاندار مشورہ دیا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قرآن اکثر یہ آیت سنتے ہیں، نکاح کے خطبے میں تو بہت سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اس سے، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز نہ مرنا، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی میں نے ایمان دیا نا، اب اس کو میرے پاس لے آنا، اس کے بغیر نہ آنا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان سلامت لے کے آنا، مومن ہی رہنا اور مومن ہی بن کر آنا، ایمان لٹا کے نہ آنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان سلامت رہے کیسے؟ یہ بات جب اعلیٰ حضرت سے پوچھی نا تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں بتاتا ہوں 2 مصروں میں، صرف 2 مصروں میں بتاتا ہوں، پھر ایمان سلامت ہے۔ تو کہا حضرت حضور بتائیے نا وہ بات کیا ہے؟ تو بولا سن، دل کے کان سے سن۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا بھی ہے، جانا نہیں، صرف جانا نہیں، مانا بھی ہے۔ جاننے کو تو جو بھی جانتے تھے، اور جانتے بھی ایسے تھے جیسے بچے کو والدین، یہی نا قرآن میں۔ لیکن باری آئی ماننے کی تو بات صرف جاننا نہیں، ماننا بھی ہے۔ انہیں جانا انہیں
مانا اور پھر نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آسان سی بات بتایا یہ کر لو ایمان سلامت ہے للہ الحمد میں دنیا مان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نہ سہی نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان جانو سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت جی جان بھی چلے گی ہوش بھی چلے گی عقل بھی چلی گئی خیرت بھی چلی گئی سب کچھ چلا گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا لوگ سمجھتے ہوں کہ ایسا مطلب شاید یہ ہوگا کہ اعلیٰ کہہ رہے خود کو تم کیوں نہیں چلتے میرے خیال میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے پہلے ایک مصرع سنو اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے ہم جاتے ہیں نا تو ہم تو صرف جاتے ہی ہیں نہ ہمارا ہوش ہمارے ساتھ ہوتا ہے نہ عقل نہ خیرت نہ دل خدا کی قسم اگر عقل و ہوش و خیرت ساتھ ہو نا تو ہمارے ہاتھ میں موبائل نہ ہو ادھر ہماری زبانوں پر ہی ہا وہاں نہ ہو ہماری کچہریاں نہ ہو جن کے دل جن کی جانیں جن کا ہوش جن کا خیرت سب پہنچے نا وہ ہوتا اپنا جانا اور ان کا بلانا اور امام کہتے ہیں رضا تم اکیلے تھوڑی جا رہے ہو جان و دل ہوش سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا دیکھ سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تم نہیں چلتے رضا دیکھ تو سارا سامان گیا یہ ہوتا طریقہ جانے کا بندہ جائے تو مکمل کرے